روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضرت علی بن ابی طالب کی ذرہ کھو گئی۔ آپ نے وہ ذرہ ایک یہودی کے پاس دیکھا۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، ان دنوں آپ خلافت کے عہدے پر فائز تھے۔ اے یہودی، یہ ذرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے، فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے قبضے میں موجود ذرے کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری ذرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریح کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شریح کی نگاہ امیر المؤمنین پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹھے رہیں۔ قاضی شریح بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، میری ذرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری ذرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شریح نے ذرہ دیکھی اور یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم، اے امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچی ہے، یہ آپ ہی کی ذرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن اور حسین کو عدالت میں پیش کیا۔ ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے، اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، میں نے عمر بن الخطاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شریح نے کہا، اللہ کی قسم، یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں قبول نہیں کریں گے؟ قاضی شریح نے کہا، یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی مقبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ذرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا، مسلمانوں کا امیر مجھے اپنی قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی علی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا، اور امیر المؤمنین نے اس کا فیصلہ بلا چون و چرا قبول بھی کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے، امیر المؤمنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ ذرہ یقیناً آپ ہی کی تھی، فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، لہٰذا آپ ہی اس کی ملکیت ہے، آپ لے لیں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ۔